اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ٹاپک ڈائفریکشن گریٹنگ، دوسرے لفظوں کے اندر ہم اسے گریٹنگ گلاس بھی کہتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 6، چیپٹر نمبر 9، ڈائفریکشن گریٹنگ۔ تو سب سے پہلے امپورٹنٹ بات آپ سے ڈسکس کرتا جاؤں کہ چیپٹر نمبر 9 ہم نے جتنا آن لائن کے اندر پڑھا ہے، ان تمام لیکچرز کے اندر میں نے ساتھ مینشن کیا ہوا ہے کہ ان کی ایکسپلینیشن آپ نے کس پیج سے کرنی ہے اور کون سا پیراگراف آپ نے کرنا ہے۔ تو اس ٹاپک کے لیے آپ جو ایکسپلینیشن دیکھیں گے وہ ٹیکسٹ بک پیج 205 اینڈ 206، پیج نمبر 205 اور پیج نمبر 206 آپ فالو کریں گے۔ تو تھوڑی سی ہسٹری کے بارے میں جان لیتے ہیں جو اب تک ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ چیپٹر نمبر 9 ینگز ڈبل سلٹ کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم 2 سلٹس یوز کرتے تھے، ان دونوں سلٹ سے ہمیں لائٹ ویو حاصل ہوتی تھی اور ہم سکرین پر برائٹ سپاٹ اور ڈارک سپاٹ دیکھتے تھے۔ برائٹ سپاٹ انڈیکیٹ کرتے تھے کہ یہاں پر کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہی ہے، اور ڈارک سپاٹ انڈیکیٹ کرتے تھے کہ یہاں پر ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہی ہے۔ ینگز ڈبل سلٹ کے اندر اس کو سالو کرنا بڑا ایزی تھا، کیونکہ وہاں پر ہمارے پاس 2 لائٹ ویوز تھیں اور دونوں جب میچ کر جاتی تھی، جب ایک کا کرسٹ دوسرے کے کرسٹ یا ایک کا ٹرف دوسرے کے ٹرف پر آتا تھا تو ہمارے پاس ہمیں کیا پتہ چلتا تھا کہ یہاں پر کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہو رہی ہے اور ہمیں برائٹ سپاٹ حاصل ہوتا تھا، اور جب اس کے الٹ ہوتا تھا تو ہمارے پاس ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس حاصل ہوتا تھا۔ لیکن آج کے ٹاپک کے اندر ہم نہ تو ایک سلٹ یوز کریں گے نہ 2 سلٹ یوز کریں گے، بلکہ ڈھیر ساری سلٹس ہم یوز کریں گے جن سے ہمیں مختلف سلٹس کے لحاظ سے ہمیں کیا حاصل ہوگا، ہمیں لائٹ ویوز حاصل ہوگی، بالکل وہ اسی طرح جس طرح ہم نے ینگز ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کے اندر دیکھا تھا۔ یہ پھر وہی کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کریں گی اور برائٹ سپاٹ حاصل ہوگا، ڈسٹرکٹیو انٹرفیرنس کریں گی اور ہمیں کیا حاصل ہوگا، ڈارک سپاٹ حاصل ہوگا۔ بالکل سکرین پر جس طرح وہاں پر تھا ینگز ڈبل سلٹ کے اندر، بالکل اسی طرح یہاں پر بھی ہمیں برائٹ سپاٹ اور ڈارک سپاٹ ہمیں دیکھنے کو ملیں گے۔ لیکن ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے، ینگز ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کے اندر اور ڈائفریکشن گریٹنگ کے اندر، کہ یہاں پر جو ہمیں برائٹ سپاٹ اور جو ڈارک سپاٹ حاصل ہوں گے ان کی نیچر پچھلے جو آپ کے پاس ینگز ڈبل سلٹ کے اندر آپ کے پاس ڈارک اور برائٹ تھے ان سے مختلف ہوگی۔ ینگز ڈبل سلٹ کے اندر آپ کو جو برائٹ سپاٹ حاصل ہوا تھا، اور اب ادھر ڈائفریکشن گریٹنگ کے اندر ہمیں جو برائٹ سپاٹ حاصل ہوگا وہ ینگز ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ کے برائٹ سپاٹ سے بہت زیادہ شارپ ہوگا، ہوں گے بالکل سیم جس طرح ینگز ڈبل سلٹ کے اندر تھا، یہاں پر بھی ان کی پوزیشن سیم ہوگی، لیکن فرق کیا ہوگا کہ ڈائفریکشن گریٹنگ کے اندر بننے والے جو آپ کے پاس برائٹ سپاٹ ہوں گے، ایک تو وہ شارپ زیادہ ہوں گے اور دوسرا ان کی جو ورتھ ہوگی، ان کی جو چوڑائی ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ کم ہوگی۔ یہ تھا بیسک ڈیفرنس۔ تو موو کرتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب، ڈائفریکشن گریٹنگ، یا اسے گریٹنگ گلاس کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفائن کرتے ہیں۔ ڈائفریکشن گریٹنگ از اے ٹائپ آف گلاس، یہ گلاس کی ٹائپ ہے، یہ گلاس کی قسم ہے، یہ ایک شیشے کی قسم ہے، آن وچ جس پر دیر آر نمبرز آف ویری اسمال پیرالل، دیر آر نمبر آف ویری اسمال پیرالل، جس پر ہوتے ہیں بہت زیادہ تعداد کے اندر کیا ہوتے ہیں، پیرالل ایکوی ڈسٹینس، برابر فاصلے پر سلٹس کو ہم ہول بھی کہتے ہیں، سوراخ، اور میکینیکلی رولڈ، جن کو کیا کیا جاتا ہے، ان ایکوی ڈسٹینس سلٹ کو کیا کیا جاتا ہے، اس گلاس پر کیا کیا جاتا ہے بیٹھے، رول کیا جاتا ہے، میکینیکل رول کیا جاتا ہے۔ اس کو ہم سمپلی کیسے بنا سکتے ہیں، ہم ایک گلاس لیتے ہیں اور اس گلاس پر ہم کیا کر دیتے ہیں بچوں، ہم چھوٹے چھوٹے سکریچ لگا دیتے ہیں،
اور ان سکریچ کی وجہ سے جو چھوٹے چھوٹے سکریچ لگائے جاتے ہیں میکینیکلی، تو وہ جو سکریچ ہیں وہ ایکٹ کرتے ہیں ایز اے سلٹ کے طور پر۔ تو ڈیفائن دوبارہ میں پھر ریوائز کر رہا ہوں، ڈائفریکشن گریٹنگ از اے ٹائپ آف گلاس، یہ ایک گلاس کی ٹائپ ہے، آن وچ جس پر دیر آر نمبر آف، جس پر بہت زیادہ تعداد کے اندر ہوتے ہیں، ویری اسمال پیرالل، چھوٹے چھوٹے اور پیرالل متوازی، ایکوی ڈسٹنس برابر فاصلے پر، سلٹس ایسا گلاس جس پر ڈھیر ساری سلٹس ہوتی ہیں اور ہوتی بھی کیا ہیں، پیرالل ہوتی ہیں، اور دوسری خصوصیت کیا ہوتی ہیں، وہ ایکوی ڈسٹنس ہوتی ہیں، اور میکینیکلی رولڈ، ان کو کیا کیا جاتا ہے، میکینیکلی ان کو وہاں پر ڈرا کیا جاتا ہے۔ اسپیس بٹوین سکریچز ول ایکٹ ایز سلٹ، اور یہ بات میں پہلے آپ کو ڈسکس کر چکا ہوں کہ جو اسپیس ہے ان سکریچز کے درمیان وہ ایکٹ کرے گی ایز اے سلٹ کے طور پر۔ اس کے بعد 400 to 5000 لائنس ان 1 سینٹی میٹر، کہ 1 سینٹی میٹر گلاس کے اندر کتنی ہوتی ہیں، 400 سے لے کر 5000 تک کیا ہوتی ہیں، لائنس ہوتی ہیں، سلٹس ہوتی ہیں، مینس کہ ان کا جو درمیانی ڈسٹنس ہوگا وہ کیا ہوگا، بہت کم ہوگا، اور جو سلٹس ہوں گی وہ بہت چھوٹی ہوں گی۔ اس کے بعد گریٹنگ ایلیمنٹ ہے، ڈسٹینس بٹوین 2 ایڈجسنٹ سلٹس از کالڈ گریٹنگ ایلیمنٹ، اور اسے ڈینوٹ کیا جاتا ہے ڈی۔ سمپل ورڈنگ کے اندر ہمارے پاس یہ ایک لائٹ ویو ہے، یہ دوسری لائٹ ویو ہے، یہ تیسری لائٹ ویو ہے، ان دونوں لائٹ ویو کے درمیان جو ڈسٹینس ہوتا ہے آپ اسے کیا کہتے ہیں، گریٹنگ ایلیمنٹ، اور اسے ڈینوٹ کیا جاتا ہے ڈی کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اٹ کین بی فاؤنڈ، اور ہم اسے معلوم کر سکتے ہیں بائی ڈیوائڈنگ، ڈیوائڈ کر کے، تقسیم کر کے، کس کو، ٹوٹل لینتھ، کہ اس سلٹ کی ٹوٹل لینتھ کتنی ہے، اس پورے گلاس کی کتنی لینتھ ہے، ہم اس کو ڈیوائڈ کر دیتے ہیں ود ٹوٹل نمبر آف سلٹس، اس گلاس کی کتنی لینتھ ہے اور اس گلاس کے اندر کتنی سلٹس ہیں، ہم ان کو ایک دوسرے پر ڈیوائڈ کر کے کیا حاصل کر سکتے ہیں، گریٹنگ ایلیمنٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈی از اکول ٹو ایل اوور این، ہیئر ایل از دا لینتھ آف گلاس اینڈ این از دا نمبر آف سلٹس۔ جی بچوں، تو یہ ہمارے پاس ویسے تو ڈھیر ساری ہمارے پاس لائٹ ویوز ہیں، لیکن ہم کنسیڈر کریں گے صرف 7، 1 2 3 4 5 6 اور 7، یہ ہمارے پاس 7 لائٹ ویوز ہیں جو کہ ان 7 سلٹ سے گزر رہی ہیں، اور آگے ہم نے لینس یوز کیا ہوا ہے، آپ کو پچھلے لیکچر کے اندر بھی بتایا تھا لینس کس لیے ہم یوز کرتے ہیں، تاکہ ہم ان لائٹ ویوز کو قریب سکرین پر کیا کر سکیں، ہم فوکس کر سکیں۔ اور یہاں پر بچوں ہم جو فالو کریں گے، جس کو ہم سٹڈی کریں گے، وہ ہم سٹڈی کریں گے میکسیما کو، جسٹ ہم میکسیما کو سٹڈی کریں گے، مینز یہاں پر کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کو، آج کے ٹاپک کے اندر کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کو، جس کے نتیجے میں ہمیں میکسیما ملتا ہے، ہم اس کو سٹڈی کریں گے۔ تو یہ 7 لائٹ ویوز ہیں جو کہ 7 سلٹ سے آ رہی ہیں، آگے کیا کرتی ہیں، یہ ایک لینس سے گزرتی ہیں، لینس سے گزرنے کے بعد کیا ہو جاتی ہیں، فوکس ہو جاتی ہیں ایک پوائنٹ پی پر، اور یہاں پر ہمیں کیا ملتا ہے، برائٹ سپاٹ ملتا ہے، ہم اسے کیا کہتے ہیں، میکسیما کہتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا میرے پیارے بیٹے، یہاں سے لے کر یہاں تک فاصلہ، یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ، یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ، یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ، ان 7 لائٹ ویو کا فاصلہ کیا ہے، وہ اس لائن سے کیا ہے بیٹے، وہ ایکوی ڈسٹنس پر ہے، تمام کے تمام کا جو ڈسٹنس ہے وہ سیم ہے، لیکن یہ جو ڈسٹنس ہے، یہ والا اور یہ والا اور یہ والا، یہ والا اور یہ والا، تمام کا تمام یہ جو ہے، اسے ہم کہتے ہیں پاتھ ڈیفرنس، کیونکہ میکسیما میں حاصل ہو رہا ہے۔ میکسیما کیسے حاصل ہوتا ہے، جب کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوتی ہے، تو کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے لیے جو ہمارے پاس جو لیمڈا ہوتا ہے، ہمارے پاس جو پاتھ ڈیفرنس ہوتا ہے، پاتھ ڈیفرنس بٹوین ایچ لائٹ ویو، وہ کیا ہوتا ہے، وہ لیمڈا ہوتا ہے۔ یہاں پر لیمڈا، اس کے بعد یہ دوسرا ہے تو اس کے بعد ایک لیمڈا اور ایڈ کریں گے تو 2 لیمڈا، اس کے بعد نیکسٹ کے لیے ایک اور لیمڈا ایڈ کریں گے تو 3 لیمڈا، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو بالکل جس طرح ہم نے لاسٹ ٹاپک کے اندر ایک ٹرائی اینگل بنائی تھی، بالکل ہم اس 1 اور 2 کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم یہاں پر ایک ٹرائی اینگل بنائیں گے۔ نیکسٹ پیج کے اندر ہم دیکھیں گے، لیں جی، ناؤ وی ڈیریویشن فار میکسیما، میکسیما کے لیے ہم ڈیریویشن سٹارٹ کر رہے ہیں۔ ناؤ وی کمپیئر ویو 1 اینڈ 2 انسٹیڈ آف آل ویو، بجائے ان 7 ویو کے
جو کہ ہوتی تو ڈھیر ساری ہیں، ہم کمپیئر کریں گے 1 and 2 کو، بیکاز وی نو، ہم جانتے ہیں ڈسٹینس بٹوین آل ویو از لیمڈا، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ پہلی اور دوسری کے درمیان جو پاتھ ڈیفرنس ہے وہ بھی لیمڈا کا ہے، اور اسی طرح 2 سے 3 کے درمیان بھی لیمڈا ہے، 3 سے 4 کے درمیان، 4 سے 5 کے درمیان، 6 سے 7 کے درمیان جو ڈیفرنس ہے، پاتھ ڈیفرنس ہے، کیونکہ ہمیں مل رہا ہے میکسیمم۔ میکسیمم کب ملتا ہے؟ جب کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہوتی ہے، اور کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے لیے ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو پاتھ ڈیفرنس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لیمڈا۔ اب ہم نے یہ وہی ٹرائی اینگل بنائی ہے لائٹ ویو 1 اور 2 کے درمیان، یہ بالکل اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر یہ دیکھیں، یہ 1 اور 2 کے درمیان ہے، اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارے پاس بنے گا بیس، کیونکہ یہاں پر جب ہم پرپینڈیکولر ڈرا کریں گے، اور ہمیں معلوم ہے یہاں پر اینگل کون سا ہے، اینگل بن رہا ہے 90۔ اس پوائنٹ کو آپ نام دیں گے اے کا، اس کو آپ نام دیں گے بی کا، تو یہاں پر اینگل کون سا بن رہا ہے 90، تو یہاں پر اینگل بنتا ہے تھیٹا۔ ٹرائی اینگل ہم نے کنسیڈر کی، یہاں پر بالکل جس طرح یہ دیکھیں، یہ آپ کے پاس 1 and 2 ہیں، یہ بالکل آپ کے پاس یہ سیدھی لائن جسے ہم ابھی ہائپوٹینس کہیں گے، اور یہ ہے وہ بیس جہاں پر یہ اینگل یہاں پر آ کے 90 کا بنے گا، اور باقی جو رہتا ہے اسے آپ کہتے ہیں پرپینڈیکولر۔ بالکل اسی طرح سیم یہاں پر 90 کا اینگل، 90 کے ساتھ ہوتا ہے بیس کے سامنے ہوتا ہے ہائپو، اور باقی بچتا ہے آپ کے پاس پرپینڈیکولر۔ یہ ہے پوائنٹ اے، یہ ہے پوائنٹ بی۔ پوائنٹ اے اور بی کے درمیان جو پاتھ ڈیفرنس ہے، کیونکہ کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس ہے، تو کنسٹرکٹیو انٹرفیرنس کے لیے پاتھ ڈیفرنس ہوتا ہے لیمڈا۔ یہاں پر 90 ڈگری اور یہاں پر بنتا ہے تھیٹا، اور یاد رکھیے گا یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو ڈسٹینس ہے، جسے ابھی آپ نے کہا تھا گریٹنگ ایلیمنٹ، وہ کس کے برابر ہوتا ہے؟ ڈی کے برابر ہوتا ہے۔ تو ہم یوز کریں گے سائن تھیٹا۔ سائن تھیٹا کس کے برابر ہوتا ہے؟ پرپینڈیکولر اور ہائپو۔ ہمارے پاس پرپینڈیکولر ہے بیٹے اے بی، تو سائن تھیٹا از اکول ٹو اے بی اوور ہائپو ہمارے پاس کیا ہے؟ ڈی ہے، تو سائن تھیٹا از اکول ٹو اے بی اوور ڈی۔ سائن تھیٹا از اکول ٹو اے بی اوور ڈی، اور اگر ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں اے بی کی ویلیو، ظاہر سی بات ہے، تو اے بی کس کے برابر آئے گا؟ ڈی کو ہم ادھر بھیج دیں گے، تو اے بی از اکول ٹو ڈی سائن تھیٹا، اور ہیئر اے بی از اکول ٹو لیمڈا ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ تو ہمارے پاس ریلیشن بنے گا بیٹے لیمڈا از اکول ٹو ڈی سائن تھیٹا۔ اگر ہم جرنل فارمولا بنانا چاہتے ہیں تو اسی فارمولے کو یوز کرتے ہم لکھیں گے ڈی سائن تھیٹا از اکول ٹو این لیمڈا، ہیئر این از 0 پلس مائنس 1 پلس مائنس 2 پلس مائنس 3، اور یہ جو ریلیشن ہے یہ یوز ہوتا ہے فرسٹ آرڈر امیج کے لیے، مینز کہ جہاں پر آپ کا جو پاتھ ڈیفرنس ہوگا دو لائٹ ویو کے دوران وہ ہوگا لیمڈا، تو ہم اسے کہیں گے فرسٹ آرڈر امیج۔ اگر بیٹے دو لائٹ ویوز ہیں اور ان کے درمیان جو پاتھ ڈیفرنس ہے لیمڈا وہ 0 ہے، تو آپ اسے کہیں گے 0 آرڈر امیج، اسے کہیں گے فرسٹ آرڈر امیج۔ جب پاتھ ڈیفرنس کیا ہوگا؟ لیمڈا ہوگا، 2 لیمڈا ہوگا، 3 لیمڈا ہوگا، اپ ٹو سو آن، اور اگر آپ کے پاس لیمڈا 0 ہوتا ہے دو لائٹ ویوز کے درمیان تو ہم اسے کہیں گے 0 آرڈر امیج۔ تو یہ تھا بچوں آج کا ٹاپک، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے اندر، ہمارا لاسٹ لیکچر ہوگا تھیوری کے لحاظ سے، اس کے بعد ہم نومیریکل اور شارٹ کویسچن اسٹڈی کریں گے، تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر کے اندر، اللہ حافظ۔